بڑے شیخ سے ملنے کے، ہمارے بڑے مشائخ میں سے، اس کے چشتی سلسلے کے، تو وہ تشریف فرما تھے، ہماری جماعت گئی، ان کے مریدین بیٹھے تھے کہ میں آپ کو دیکھو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، سنا ہوا نہیں بتا رہا ہوں۔ تو پیر صاحب کچھ بولنے لگے تو انہوں نے کہا ہوتا ہے بعض اوقات آدمی بات کرنے سے پہلے جیسے یہ گانے والے وہ راگ لاپتے ہیں تاکہ اس راگ پہ گانے کو لا سکے، تھوڑی تھوڑی میرے اس زمانے پرانے کی جاتے ہیں، الو کی پٹھی آ جاتی ہیں۔ وہ فرمانے لگے ابھی انہوں نے اتنا ہی کیا تھا تو مریدین کہنے لگے سبحان اللہ۔ میں نے اتنی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا، وہ کرما لیو کو پیر نو بولن تا دیو خالی سبحان اللہ۔ یہ ہیں وہ پیر مرید جو پیروں کے بیڑے غرق کر دیتے۔ تو دیکھو خوشامد حرام ہے اور تعریف نہ کرنا بخل ہے۔ اپنے شاگرد کی کرو، اپنی بیوی کی کرو، اپنے بچوں کی کرو، اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے استاد کی، تو اس میں حوصلہ پیدا ہوگا اور آپ کا ظرف بڑا ہوگا۔ چونکہ جب آدمی خوشامد سنتا ہے نا، پھر وہ اپنے سامنے کسی کی تعریف بھی نہیں سنتا، کہتا بس تجھے میرے واسطے ہی بولی رکھو۔ تو اس کے بعد ایک آیت میرے ذہن میں تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ پہلے اللہ اپنا تعارف لے کے آ رہا ہے، سورۃ فاتحہ میں لے کے آ رہا ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند اپنی تعریف ہے۔ اللہ کو دعوت دینے والا کیوں پسند ہے؟ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ چاہے تبلیغ والے سادہ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ خوش ہوتا، زمین چھوٹی آسمان بڑا، انتہائی احمقانہ بات، پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میری تعریف ہو رہی۔ المخلوق کی خالق کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہوتی کہ وہ دکان چھوٹی اور اللہ بڑا، زمین چھوٹی، زمین تشائی کوئی نہیں، آسمان چھوٹے اور اللہ بڑے۔ لیکن میں کہتا ہوں اللہ اس میں بھی خوش ہوتا ہوں، اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے تو قرآن شروع کیا الحمد سے، سب تعریف۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے اپنا تعارف کرانے کے بعد نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی بندگی، تجھ سے ہی مانگنا، پھر اس کو اللہ یہاں لائے کہ اے یہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں ایک رب کے سامنے جھک جاؤ۔ عبادت کہتے ہیں ذلیل ہونا، عاجز ہونا، جھک جانا، بچھ جانا، لٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ تم ایسے گردن اونچی رکھو، علماء ہیں تو انہوں کسی جتی سے نہیں لکھنا، اور تم لوگوں کے سامنے بچھ جاؤ تو تمہیں آنکھوں کا سرما بنا دے۔ تو بندگی کے قابل صرف ایک ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے جو اس رب کی طرح آسمان بنا دے، یہ کیا خوبصورت اللہ نے بات کی، اور اللہ کی طرح زمین کا فرش بنا دے، اور اللہ کی طرح آسمان سے پانی بنا دے، اور اللہ کی برسا دے، اور اللہ کی طرح زمین سے رزق نکال دے، تو اس کی پوجا بھی شروع کر دو، اس سے بھی مانگنا شروع کر دو۔ عبادت کا حصہ ہے اللہ سے مانگنا، عبادت کا حصہ ہے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانا، عبادت کا حصہ ہے اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا۔ تو ہمارے ہاں اس میں بہت افراط و تفریط ہے، لوگوں نے انسانوں کو خدا کے درجے تک پہنچایا ہوا ہے۔